خداوند یسوع مسیح کے پاک عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم غور کریں گے امثال کی کتاب کا 21واں یہ کلام ہوگا، اور یہ ہے امثال 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ آمین۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ آج کے کلام کا عنوان ہے سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو سرفراز ہونا چاہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایجوکیشن میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، سرفراز ہونا چاہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں، جو دنیا کی آسائشیں ہیں، جو چیزیں ہیں دنیا میں، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اچھی شادیاں ہوں، ہم دو نوکریاں کرتے ہیں، ہم زیادہ پیسہ کمانے، کیونکہ ہم اور دعائیں بھی جب کرتے ہیں تو اس میں ترقی ہی مانگی جاتی ہے کہ خدا ہمارے کاروبار کو برکت دے، ہمارے گھرانے کو برکت دے، ہمیں یہ پرانا گھر ہمیں نیا گھر دے دے۔ ہر آدمی آج سرفراز ہونا چاہتا ہے، ایسا ہی نا؟ اور ہر شخص دنیا کا ہر ایک کام کر لیتا ہے سرفراز ہونے کے لیے، لیکن ایک کام جو ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، میرا خیال 1% کہہ لیں یا 2% کہہ لیں 100 میں سے۔ وہ کام یہ ہے کہ فروتن بننا۔ فروتن نہیں بنتے۔ فروتن فارسی زبان کا لفظ ہے میرے عزیزو۔ فرو کا مطلب ہے جھک جانا، اور تن کا مطلب ہے ہمارا بدن۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے آپ کو جھکا دینا، فروتن، جھک جانا، حلیم بن جانا۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ آج آپ نے دیکھا نا کہ آپ اس بات کو تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر میدان میں ہر شخص دوسرے کو اپنے سے کم ہی جانتا ہو۔ وہ کہتا ہے یار وہ دیکھ کتنا بیوقوف آدمی، وہ فلانی لڑکی کتنی بیوقوف، بہنیں بہنوں کو بیوقوف سمجھتی ہیں، بھائی بھائیوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے اچھا کپڑا پہننا آتا ہے، مجھے سب سے اچھا میک اپ کرنا آتا ہے، مجھے سب سے اچھی بات کرنی آتی ہے، میرا ایجوکیشن کا لیول بہت اچھا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں۔ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں سرفراز ہونے کے لیے، دعائیں کرتے ہیں اور چرچ جاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فروتن نہیں بنتے، یعنی ہم اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں، ہم نیچا اور چھوٹا نہیں بننا چاہتے، ہم حلیم نہیں بننا چاہتے۔ اور کیونکہ ہم حلیم نہیں بنتے، ہم فروتن نہیں ہوتے، بلکہ ہم بغض سے بھر جاتے ہیں، ہم حسد سے بھر جاتے ہیں، ہم دوسروں سے جلنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر یہ سارے کام آتے ہیں تو ہم بجائے سرفراز ہونے کے ہم ڈاؤن سائز ہو جاتے ہیں، ہم نیچے کو جاتے ہیں، ہم نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے خدا سے ہم کچھ بھی برکت نہیں پا رہے ہوتے۔ پھر میرے عزیزو، اگر آپ دیکھیں ابلیس کے اندر گھمنڈ سمایا تھا، اور داؤد کے اندر بھی گھمنڈ ہی تھا، داؤد نے جو اپنے آپ کو گننے کو کہا تھا۔ کیونکہ آج ہم گھمنڈی ہو گئے، مغرور ہو گئے اور فخر والے ہو گئے، اور بجائے جھکنے کے ہم اور اکڑ کے چلنے لگے، دوسروں سے اکڑ کے بات کرنے لگے، گردنیں اکڑا لی۔ تو لکھا ہے امثال 16 باب کی 18 میں لکھا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا تو آپ سمجھے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر خود بینی آ گئی، اپنے آپ کو ہی صرف دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی چیک کر رہے ہیں، اپنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ زوال پذیر ہو گئے، آپ نیچے کو جائیں گے، اوپر نہیں جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ، کلام میں لکھا، دوسرے کو عزت کی روح سے دوسرے کو افضل جانیں، دوسرے کو افضل جانیں۔ ہم اپنے آپ کو افضل جانتے ہیں، دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ ذرا یہ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت ایزی آپ محسوس کریں گے، ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور برکت پائیں گے۔ داؤد نے کیا تھا؟ اور لکھا یہاں پہلا تواریخ 21واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ اس نے کہا جاؤ ہماری رعایا کو گنو جا کر، کتنا ہے؟ یوآب اٹھا اور یوآب نے کہا، میرے مالک کو یہ بات کیوں پسند آتی ہے؟ خدا ہماری رعایا کو، ہماری کلیسیا کو 100 گنا اور بڑھائے اور بڑھ جائے، لیکن گننا کیا ضروری؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ خدا ہمیں سنبھالتا ہے، خدا نے ہمیں برکت بخشی ہے۔ لیکن داؤد کی بات جو تھی وہ غالب رہی۔ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ گنو جا کر۔ اور انہوں نے مردم شماری کی، گنا کہ بھائی گن تو لیا، لیکن خدا ناراض ہوا۔ خدا نے جات کے نبی سے کہا جا داؤد کے پاس جا اور اس کو یہ باتیں بتا۔ نبی آیا، اس نے کہا بھائی خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 آفتیں رکھ دوں، اور پھر تو مجھے اس میں سے چن کے بتا دے تاکہ میں اپنے بھیجنے والے کو بتا دوں۔ اس نے کہا خدا
تجھ سے ناراض ہوا اور اس نے تیرے لیے ٹھہرایا کہ اب تو چوز کر، نمبر 1 یا تو قحط کے 3 برس ہوں، تیرے ملک میں 3 سال تک کال پڑا رہے، نمبر 2 یا 3 مہینے تک دشمن تیرے کو مارتا رہے اور تمہارے کو رگیدتا پھرے، نمبر 3 یا تیرے ملک میں موت ہو، 3 دن تک تیرے ملک میں موت کا فرشتہ پھرے۔ داؤد نے کہا میں بڑے شکنجے میں ہوں۔ اس نے خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اس نے کہا اگر کال پڑ گیا تو بھی بھوکے مر جائیں گے، 3 مہینے دشمن کے ہاتھ میں پڑ گئے تو وہ بھی نہیں رحم کرے گا۔ اس نے کہا انسان کے ہاتھ میں پڑنے سے بہتر خدا کے ہاتھ میں پڑ جاؤ، خدا رحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، 3 دن تک میرے ملک میں موت ہو۔ اور جب ایک ہی دن میں فرشتے نے ہاتھ گھمایا اور ہزاروں لوگ مرے تو لکھا کہ خدا کو ترس آ گیا۔ داؤد نے بھی دعا کی، رویا پچھتایا اور خدا نے رحم کر دیا۔ ایک ہی دن میں اس کو ترس آ گیا خدا کو۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ خود بینی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اپنی طاقت کو دیکھ رہا تھا، اپنی رعایا کو دیکھ رہا تھا، کتنی بڑی رعایا ہے میرے پاس، میں کتنی بڑی رعایا کا بڑا بادشاہ ہوں۔ کلام میں لکھا ہے امثال 22 باب 4 آیت، دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فوتنی کا اجر ہے۔ دولت چاہیے، عزت چاہیے، حیات چاہیے، خداوند کے خوف میں چلنا شروع کریں، حلیم اور فروتن بن جائیں۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ حلیم اور فروتن نہیں بنتے، اگر آپ گھمنڈ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جانتے رہتے ہیں، اگر آپ خود ہی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں اور پھر دوسروں کو 0 نمبر دے کر اپنے 100/100 کر لیتے ہیں، تو خدا آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو کبھی چھوٹا بھی بننے دیں، اپنے آپ کو کبھی آپ سچے بھی ہوں تو آپ اپنی صفائی نہ بیان کریں۔ کئی بار آپ کا مخالف غلط بھی ہو تو آپ اطمینان کی خاطر اپنا منہ بند رکھیں اور خدا سے کہیں کہ خدا میں اطمینان کی خاطر یہ کر رہا ہوں، اے خدا مجھے معاف کر، اے خدا میرے گناہ دھو، خدا سے فریاد کرے۔ ایوب کے 5ویں باب میں لکھا ہے، 5واں باب اس کی 11ویں آیت، وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ جو فروتن ہوتا ہے خدا اس کو خود ہی اوپر اونچی جگہ دیتا ہے، اس کی سیٹ آپ ہی اوپر کر دیتا ہے۔ اور امثال 3 باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، امثال 3:34 34 ورس، وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے بھائی بڑا فضل ہے، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے، غصہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر کہتا ہے خدا ان کا بڑا فضل ہے میرے پہ۔ لیکن کلام میں لکھا ہے وہ فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا فضل، اس کے فضل کی دولت کو ناچیز نہ جانے، اس کے فضل پر تکیہ کریں۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ اگر آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو حلیم اور فروتن بن جائیں، جھک جائیں، اپنے آپ کو جھکا لیں۔ اور اگر آپ جھکائیں گے نہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا ناراض ہوگا۔ اور لکھا کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا کہنا چھوڑ دیں، اور جب آپ حلیم اور فروتن بن جائیں تو ایوب کی کتاب میں لکھا ہے وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ اور امثال 3:34 میں لکھا ہے وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر رحم کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں اس طرح کر کے دیکھا ہے، جب میں فخر میں بھی آیا تو مجھے خدا نے 0/0 کر کے بھی دکھایا، اور جب میں حلیم اور خاکسار بنا تو خدا نے مجھے سرفراز بھی کر کے دکھایا۔ ابلیس کے دل میں بھی گھمنڈ سمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، ابلیس بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں خدا کی مانند ہوں، میں خدا کے تخت سے بھی اونچا اپنا تخت کر لوں گا، اور اپنے حسن پہ فخر کرتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اور ابلیس کے دل میں گھمنڈ سمایا، اور ابلیس اپنے آپ کو دیکھتا تھا۔ اور حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی خدا کی کاراگری تھی، جو اس کے پروں میں پتھر تھے اور ہیرے جواہرات تھے جو چمکتے تھے، اور اس کی خوبصورتی بے بیاں تھی، وہ اسی پہ فخر کرنے لگ گیا تھا۔ اور وہ کہتا تھا کہ میں حسن میں کامل ہوں، مجھ سا کون ہے، مجھ سا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ کہتا تھا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اوپر لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا بول تھا یہ۔ لیکن خدا نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا اور دنیا کے لیے حیرت اور سسکار کا باعث بنا دیا۔
اگر خدا نے اس ممسوک کروبی کو نہیں چھوڑا جو خدا کے تخت کے پاس کھڑا رہتا تھا ہر وقت، خدا کے لکھا وہ سایہ افغن کروبی تھا، اتنی قربت تھی اس کی خدا کے ساتھ، اتنا قریب رہتا تھا وہ، اور خدا کی پرستش اور حمد کرتا تھا اور خدا کے احکامات کے مطابق کام کرتا تھا، لیکن گھمنڈ سمایا، کمنڈیاں کول او نہیں جاندا، نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری، اس کے دل میں گھمنڈ سمایا تھا۔ اپنے دلوں میں اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ کہیں گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، کہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، تو آج ہی اپنی اس دانش مندی کو چھوڑ دیں۔ یہ دانش مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے، اور خدا سے کہیں خدا مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر۔ یسایہ 57 باب میں لکھا ہے، یسایہ 57 باب کی 15ویں آیت، یسایہ 57:15، کیونکہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہے۔ آمین، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کے بلند مقام میں رہتا ہوں، مقدس میں لکھا ہے کہ میں بلند مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہے۔ پریز دا لارڈ۔ وہ خدا جو آسمانوں کے آسمانوں میں نہیں سما سکتا، وہ آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے، وہ آسمان پہ بھی رہتا ہے۔ ہاللیلویا، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی ہے اگر آپ شکستہ دل ہیں۔ لکھا جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں۔ وہ کیوں آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کرے اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ آج ہماری روحیں بجھی ہوئی ہیں، آج ہم جیتے جی مردہ زندگیاں گزار رہے ہیں، کیونکہ خداوند کا روح ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہم حلیم اور فروتن نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہے اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں۔ ہاللیلویا، اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ میرے پیارے عزیزو، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میں بھائی شہزاد کی، آپ جانتے ہیں بھائی شہزاد کی گواہی، لیکن بھائی شہزاد کی ایک بات میں بتانا چاہوں گا۔ جہاں وہ جاب کرتا تھا تو کچھ لوگوں نے، جب شہزاد کا دل کرتا تھا، شہزاد چھٹی لے کے ہمارے ساتھ عبادت میں چلا جاتا تھا، تو کچھ دوسرے کولیگز نے مالک کو شکایت کی۔ اس نے کہا سر دیکھیں آپ اس کو چھٹی دے دیتے ہیں اور ہم دیکھیں پورا کام کرتے ہیں، اور یہ اور وہ، اور انہوں نے مذہبی بات بھی کی کہ وہ کرسچین ہے اور ہم آپ کے مذہب کے اور آپ ہمارا خیال نہیں کرتے۔ اس نے کہا تم میرے ملازم ہو، وہ میرا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا، سمجھ آئی بات کی؟ خدا لکھا فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے، خدا فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ ہاللیلویا، اتنا وہ اس کو پیار کرتا تھا، اس کا آنر یقین کریں ہم نے اس کے لیے بہت دعا کی، ابھی بھی کرتے ہیں دعا، لیکن ان دنوں میں تو بہت ہم نے دعا کی، ہر روز ہر شخص اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ وہ ہمارے بھائی سے اتنا پیار کرتا ہے شہزاد سے، اور وہ کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے تم میرے ملازم ہو، اور اپنا سارا بینک بیلنس پیسہ سب اس کے ہاتھ میں اس نے دیا ہوتا، اور اس نے اس کو اتنی محبت کی کیونکہ کہتا ہے یہ میرا حلیم بچہ ہے، یہ کسی سے نہ لڑتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا، نہ کسی سے بولتا ہے۔ اور آپ میری بھی گواہی جانتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں، میں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اپنی نظر میں حقیر تھا اور آج بھی ہوں، وہ تو خداوند کا فضل، جو کچھ بھی ہوں بس خداوند کا فضل ہے، خداوند یسوع مسیح کا ہی نام ہے۔ میں اس وقت بھی اپنی نظر میں حقیر تھا اور آج بھی مجھے پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اور اگر میں کچھ کہوں تو میں جھوٹا ٹھہروں گا، اس لیے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں حقیر انسان ہوں۔ تو میں نے تو اپنی جاب کیریئر کا آغاز پیٹرول پمپ سے کیا تھا، اور وہ مالک اتنا بے رحم تھا، وہ ہمیں مارتا بھی تھا، ہمیں گالیاں بھی دیتا تھا، لیکن ہم نے کبھی اس کے سامنے اف نہیں کری، ہم چپ کر کے سب برداشت کر لیتے تھے۔ اور ایک دن اس نے اپنے آفس میں مجھے بلایا اور اس نے اٹھ کر مجھے اپنی سیٹ پر بٹھایا، اور میں گندے کپڑے، وہ پیٹرول پمپ والوں کے کپڑے، گریس لگی، تیل وغیرہ، ہم گاڑیاں دھو رہے تھے۔ اس نے کہا بیٹا آپ یہاں میں کہا سر پلیز خان صاحب، کہتا نہیں آپ یہاں بیٹھو، جب میں نہیں ہوں تو تم نے یہاں پہ بیٹھنا، تم نے سارا حساب کتاب کرنا، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں۔ اور میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو۔ اس کے بعد میں پرل ڈرائی کلین میں گیا، ڈرائی کلین کی دکان میں 24 سے 26 ملازم تھے کوئی، اور ادھر دن رات کام ہوتا تھا، اور تھوڑے دن میں وہاں رہا ہوں، اور تھوڑے دن کے بعد پھر میں جب کام کرنے میں رات کو وہاں ٹھہرتا تھا، وہاں بھی نائٹ ڈیوٹی، تو وہ آنر نے مجھے چابی دے دی ڈرائی کلین کی شاپ کی۔ اس نے کہا تم سپروائزر ہو سب کے، تم نے دھیان رکھنا کون آ رہا کون، جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور مجھے ایکسٹرا پیسے دیتا تھا وہ ان دنوں میں کھانے کے لیے،
کہتا تھا جاؤ لکشمی چوک سے چکن کڑھائی کھا کے آؤ، ایکسٹرا پیسے دیتا تھا مجھے۔ اس کے بعد میں ادھر آیا امریکن کونسلیٹ میں، تو میں لیبر بھرتی ہوا تھا، اور وہاں سے خدا نے مجھے سرفراز، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دیا، کسی سے میں لڑا نہیں، کسی کا گریبان نہیں پکڑا، میں نے کسی کو میں نے مارا نہیں، میں چپ کر جاتا ہوں آگے سے، اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور کونسلیٹ میں آپ جانتے ہیں کہ میں لیبر لگا تھا، لوڈر، اور پھر 33 ایئرس میں نے وہاں کام کیا، اور میں خدا وہاں پہ مجھے مختلف سیکشنوں میں کام کروایا خدا نے، اور میں کیشیئر بھی وہاں پر رہا، میں مینیجر بھی وہاں پر رہا، کامرسری میں مینیجر کی پوسٹ پہ بھی رہا، کیشیئر رہا، برانچ مینیجر ہوا، آپریشن مینیجر ہوا، ہاللیلویا۔ تو یہ سارے لکھا ہے خدا وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے، خدا اپ گریڈ کرتا ہے، ہاللیلویا۔ تو میں یہ جانتا ہوں، اور آج بھی جہاں پر میں ہوں اس ملک میں مجھے خدا لے کر آیا ہے، میری روز ایک نئی گواہی ہے میرے لیے۔ میں یہ سب کچھ آپ سے بیان کروں گا جب کوئی ایسا کلام کا پورشن آئے گا، میں اپنی گواہیاں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ ہر روز خدا میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، ہر روز خدا ایک نئی بلیسنگ مجھے دے رہا ہے۔ یہاں پر خدا رحم کرنے والا ہے، خدا سنبھالنے والا ہے۔ ہمیں اپنی جنگیں خود نہیں لڑنی، ہمیں خدا کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہمیں خدا کو بتانا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق ہمیں حلیم بن جانا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے نفرت، غصہ، حسد، ناراضگی لیے بیٹھے ہیں، اس کو نکالنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اور اس کے علاوہ جب کسی سے آپ ملتے ہیں، آپ فوراً سے اپنی گردن نہ کڑا لیں، آپ اس کے سامنے حلیم ہو کر ملیں، کوئی بات نہیں۔ اگر اس کے 4 نمبر زیادہ بن جائیں گے، کوئی بات نہیں، خدا حلیموں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ فروتن ہے اور فروتنوں کی روح کو زندہ کرتا ہے، ہاللیلویا۔ اس نے کہا میں بلند و بالا خدا ہوں اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو شکستہ دل ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ فخر والی باتیں کر کے چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ نہ رہے؟ اگر آپ حلیم اور فروتن بنے رہیں گے، شکستہ دل رہیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ خدا رہے گا۔ شاید 66 باب میں لکھا ہے میں اسی پر نگاہ کروں گا جو دل کا حلیم ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ روئے زمین کا سب سے حلیم آدمی تھا، اس نے کتنی برداشت کی اپنی قوم کی، اور دیکھ لیں خدا نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا۔ جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی بولتا تھا، اس کی بہن، اس کے بھائی، اس کی کلیسیا کوئی بولتے تھے، خدا اس کے اوپر وہیں عدالت لے آتا تھا، ان کو تباہ کر دیتا تھا۔ تو میری دعا ہے کہ آپ لوگ ترقی پائیں، سرفراز ہوں، برکت پائیں، بڑھتے جائیں، اور دولت اور عزت اور حیات اور آپ کو ملتی جائے، اور خداوند آپ کو حلیم اور فروتن بنائے۔ اگر آپ نہیں بن سکتے، آپ خداوند یسوع مسیح سے مدد مانگیں، اپنی زبانوں کو نرم کر لیں، اپنے خیالات کو ذرا نرم کر لیں، اپنے سروں کو ذرا جھکا لیں، اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا نیچا کر لیں، تاکہ خدا آپ کو سرفراز کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ خداوند میں بڑھتے جائیں اور خدا آپ کو برکت پر برکت دیتا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔